مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کے 16 دروازے مقرر کیے گئے ہیں، 16 طریقے بتائے ہوئے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں. جس نے وہ چابیاں حاصل کیے اس کی مال و دولت اور رزق روزی میں برکت ہی برکت ہوگا، بڑھوتری ہوگی. وہ کبھی بھی مالی کمزوری اور تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گے. محترم بھائیو، اس 16 دروازوں میں سے سب سے پہلا دروازہ جو اسلام نے، جو اللہ نے بتایا ہوا ہے، وہ نماز ہے. نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. جو شخص نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کی مال و دولت، رزق اور روزی میں برکت ہوگا. اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ رب العزت اس کی مال و دولت اور رزق و روزی سے برکت بھی اٹھا دی جاتی ہے. اس کی مال و دولت سے ہر طرح برکت اٹھا دی جاتی ہے. پھر اگرچہ اس کے ساتھ مال و دولت ہو لیکن وہ اس کے ساتھ پریشان ہوگا. محترم بھائیو، یاد رکھو، بے برکتی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ مال و دولت تو ہو مگر وہ مختلف پریشانیوں کے شکار ہوں، وہ مختلف مسائل کے شکار ہوں، وہ بخیل ہو، وہ اپنے مال و دولت کھا نہیں سکتے ہوں. یہ بھی مال و دولت کی بے برکتی ہے. تو اس لیے محترم بھائیو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. اور محترم بھائیو، دوسرا دروازہ رزق حاصل کرنے اور رزق میں برکات کے لیے استغفار ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ ہے. جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے آسمان میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جاتے ہیں آسمان میں. اسی طرح محترم بھائیو، تیسرا دروازہ رزق حاصل کرنے اور برکات کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. حدیث شریف ہے کہ جو صدقہ دے گا، جو مال صدقہ میں خرچ کر دے گا اللہ اس سے زیادہ اس کو دے گا. حتیٰ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 10 گنا زیادہ دے گا اور آخرت میں تو وہ 1 روپے کی بدلہ 700 ہوگا، 700. تو اس لیے محترم بھائیو، یہ کبھی مت سوچنا کہ مال صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ سے ہمارا مال کم ہوگا. اس سے مال ہرگز کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہوگا. قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے. اور محترم بھائیو، رزق حاصل کرنے کا چوتھا دروازہ جو ہے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی کو اختیار کرنا ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے، مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس پر ہر طرح دروازے کھول دیں گے اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا خیال و گمان بھی نہ ہو، جہاں اس کا خیال و گمان بھی نہ ہو وہاں سے اس کو رزق عطا ہوگا. اس کی رزق میں برکت ہی برکت ہوگا. تو اس لیے محترم بھائیو، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو. تقوی کا ایک مطلب اصل اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر کر کے اس کی نافرمانی نہیں کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. محترم بھائیو، رزق حاصل کرنے اور رزق میں برکت کے لیے 5واں دروازہ نفلی عبادات کرنا ہے. فرضیات اور سنن کے بعد نفلی عبادات ادا کرنا ہے. جتنا زیادہ نفلی عبادات کریں گے اتنا ہی آپ کی مال و دولت میں برکت ہی برکت ہوگا. اللہ رب العزت آپ کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا. تو اس لیے محترم بھائیو، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا جہاں تک ممکن ہو. اور رزق حاصل کرنے کا 6واں دروازہ حج و عمرہ کی کثرت کرنا، حج و عمرہ زیادہ سے زیادہ کرنا.
حدیث شریف میں ہے جو شخص زیادہ حج اور عمرے کرتے ہیں اللہ پاک اسے ہر قسم تنگ دستی دور فرماتی ہے، ہر طرح مالی کمزوری دور فرماتی ہے، اور اس کو ہر طرح شر اور آفات و مصیبات سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رزق حاصل کرنے کے 7واں دروازہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اچھا رویہ اختیار کرنا، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اگرچہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے مگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حدیث شریف ہے کہ اچھائی یہ نہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھائی کرے، حسن سلوک کرے، آپ جواب میں حسن سلوک کرے، بلکہ اصل اچھائی یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کرے، کوئی آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ جائے آپ خوش اخلاقی میں اس کو جواب دو، کوئی بد رویہ بد سلوکی کرے آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ اصل اخلاق اصل عمل یہی ہے اور یہ رزق حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رشتہ داری کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گئے، بڑھوتری ہوگا، وہ کبھی بھی تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گے۔ محترم بھائیو، رزق حاصل کرنے اور مال و دولت میں برکت کا 8واں دروازہ کمزوریوں کے ساتھ، بے قصوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کی مدد اور تعاون کرنا ہے۔ غریبوں کی تعاون و مدد کرنا، اس کی کام آنا، اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف ہے جو ہمارے غریبوں پر رحم کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحم عطا فرماتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے۔ اور رزق حاصل کرنے کا 9واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ، اگر آپ اللہ رب العزت کی شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک مزید اور عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی مال و دولت میں برکت ہی برکت عطا فرمائے گا، یعنی بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوگا، ورنہ ناشکری کی صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے، ہم مالی کمزوری اور تنگ دستی کے شکار ہوں گے۔ محترم بھائیو، رزق حاصل کرنے کا 11واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، جو کہ سنت بھی ہے اور مال و دولت میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو شخص گھر میں مسکرا کر داخل ہو جائے اور سلام کرے اللہ رب العزت اس کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف ہے۔ اور رزق حاصل کرنے کا 12واں طریقہ ماں باپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کی فرمان برداری کرنا، اس کے ادب و احترام کرنا۔ اور جو شخص اپنے والدین کی فرمان برداری اور ادب کرتے ہیں وہ کبھی تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی مالی کمزوری کے شکار نہیں ہوں گے۔ اور رزق حاصل کرنے کا 13واں دروازہ ہر وقت باوضو کے ساتھ رہنا، ہمیشہ باوضو کے ساتھ رہنا اور وضو کے ساتھ ہوں۔ اور رزق حاصل کرنے کا 14واں طریقہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، اشراق کے بعد چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے، چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، وہ کبھی بھی تنگ دستی کے شکار نہیں ہوں گے۔ اور رزق حاصل کرنے کا 15واں دروازہ جو ہے وہ سورۃ الواقعہ کو روزانہ پڑھنا ہے، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا ہے، اور اس سے ہماری اور آپ کی رزق میں برکت ہی برکت ہوگا، پابندی کے ساتھ ہو۔ اور محترم بھائیو، رزق حاصل کرنے کا 16واں دروازہ اور آخری دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے،
بار بار مانگنا ہے، اور اس سے بھی ہمارے اور آپ کی رزق میں بڑھوتری ہی بڑھوتری ہوگا، اور کبھی اللہ قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس 16 طریقے، اس 16 ذرائع کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح مالی کمزوری اور تنگ دستی سے دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح آفت، ہر طرح پریشانی سے دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے احکام، ہر طرح احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔